أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ترجمہ کنز الایمان. اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو. ترجمہ کنز العرفان. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. تفسیر صراط الجنان. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے. اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا. نیکی اور برائی کی ابتدا کرنے والوں کے بارے میں ایک اصول یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب ملے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی. مسلم کتاب العلم. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو. اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت تو انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے. قرآن پاک کی یہ آیات ان یہود کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے و وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے. اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے غور کریں. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے. حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے. یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ
اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام۔